جی اس وقت ہم موجود ہیں سلیم غوری صاحب کے ساتھ جو آسٹریلین آنری کونسل جنرل ہیں اور اس کے علاوہ نیٹ سول کمپنی کے سی ای او بھی ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ بطور آسٹریلین آنری کونسل جنرل وہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ایز اے برج کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا کہ بطور آنری کونسل جنرل آسٹریلیا آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بیسیکلی آنری کونسل کا فنکشن ہے ٹو ریپرزینٹ دا کنٹری جس کے وہ کونسل ہیں اس شہر میں جہاں پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پرپز سمپل ہے کہ آپ آسٹریلینس نیشنل کی ہیلپ کرتے ہیں ان کیس آف کرائسس. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو ڈپلومیٹک وے. اس میں کوئی بھی ایونٹ ہے، بزنس وزٹس ہیں، کوئی کلچرل ایونٹ ہے، تو اس میں سب میں آنری کونسل کی ذمہ داری کو ریپرزینٹ کرے اپنی کنٹری کو، کنٹری آف دا جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ بیسکلی اٹس مور آف اے آنری جاب ویئر آپ ہر وقت ایک فیس موجود ہے اس کنٹری کا اس شہر میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری کی پھر ایک گیپ نہیں رہتا. اور آسٹریلیا کے کیس میں تو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کوئی یہاں پریزنٹ کرے. آسٹریلیا کا بہت ایک نام تھا جس میں آسٹریلیا بڑا ایک دور لوگوں کو لگتا ہے ایک ملک، جبکہ میرا جاب ہے کہ اس کو میں نزدیک لے کے آؤں پاکستانیوں کے. بحیثیت کاروباری یا سماجی شخصیت آپ کی کن خصوصیات کی بنا پر آپ کو اس عہدے کے لیے چنا گیا؟ بیسکلی ایک ایسے آدمی کو چنا جاتا ہے جو بزنس میں کوئی کچھ اس کا نام ہو تاکہ وہ پھر ایک کنٹری کی ریپرزنٹیشن پراپر کر سکے. میرا کیونکہ شعبہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہے اور ہم ایک آرگنائزیشن رن کرتے ہیں جس میں گلوبل ایک ہمارا انٹریکشن ہے دنیا سے، تو آسٹریلیا کو یہ بات میں انٹرسٹ آیا کہ میں ریپرزینٹ انہیں کر سکتا ہوں. پلس میرا آسٹریلیا سے تعلق رہا ہے، میں وہاں رہ چکا ہوں کئی سال، تو مجھے آسٹریلین کلچر کا اندازہ ہے، میں ان کو جانتا ہوں. تو میرے لیے آسان تھا کہ میں ریپرزینٹ کروں. ان کے لیے بھی میں ایک رائٹ شخصیت تھی جو ان کی کنٹری کو پراپرلی ریپرزینٹیشن دے سکے. سٹی لائک لاہور جو کلچرلی بہت رچ ہے اور اس میں بزنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اس میں ایکٹیویٹی آف آسٹریلین بزنس مین بہت زیادہ ہے کمنگ گوئنگ، تو اس میں یہ رول بڑا کریٹیکل تھا. عام تاثر ہے کہ آسٹریلیا کی امیگریشن حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ بالکل ایک تاثر ہے اور یہ تاثر بن گیا کیونکہ وہی میں بات کرتا ہوں کہ دونوں لوگ آسٹریلیا اتنا دور لگتا ہے اور اتنا مشکل لگتا ہے ویزا لینا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آسٹریلیا میں امیگریشن ایک سمپل ایک ان کا طریقہ ہے. کچھ کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ، چاہے وہ پروفیشنل کیٹیگری ہو یا بزنس کیٹیگری ہو، اس کے لیے انہوں نے کچھ رولس ریگولیشنز بنائے ہیں جو نیٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ انہیں فالو کریں. اٹس امیزنگ کہ کتنی آسانی سے آسٹریلیا امیگریشن ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. بہت بچے ہمارے ینگ ایج کے جن کا 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی پروفیشن میں، خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹریز کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان میں بچے بہت آسانی سے گئے ہیں. اگر آپ کا 3 سال ایکسپیرینس ہے اور اگر ڈگری آپ کے پاس ہے اور آپ انگلش لینگویج پراپرلی بول سکتے ہیں تو ویزا آپ کو بڑے شارٹ پیریڈ میں مل جاتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے، ٹائم ہے، ہیلتھ چیک اپ ہے، آپ کے کریڈنشیل چیک ہے، وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، ویزا آپ کو مل جاتا ہے. اچھا، آسٹریلین امیگریشن کے حوالے سے مقامی لوگ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں ان کے؟ اور جی میرا رول ہے ٹو ہیلپ ان انفارمیشن پارٹنگ. ویزے کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ تو انہیں فالو کرنا پڑے گا، لیکن میرا آفس اویلیبل ہے مستقل لاہور میں، ایکسیسیبل ہوں میں. جہاں کوئی آئے اور مجھ سے رائے لینا چاہے کہ آسٹریلیا میں اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو کیا نیڈس ہے، تو میری ذمہ داری ہے، میں کرتا ہوں. لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں بڑی خوشی سے میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا میں پاکستانی بہت اچھے سیٹل ہیں. وہ ایک کنٹری بڑی ٹالرنٹ کنٹری ہے، وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے بچوں کے لیے، بڑا خوبصورت ملک ہے. اور پھر پاکستانیوں کا جو وہاں پر ایک حلقہ بن گیا ہے بہت اسٹرانگ، وہ بہت کام آ رہا ہے آپس میں بننے کا. تو میری تو امید ہے کہ اور پاکستانی بھی آسٹریلیا کو اپنی ڈیسٹینیشن چنیں گے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا بزنس مائگریشن ہو یا پروفیشنل مائگریشن. آئی بلیو آسٹریلیا از اے ویری گڈ ڈیسٹینیشن. ایجوکیشن کی بات کی آپ نے، تو ہونہار طالب علموں کے لیے آسٹریلوی حکومت کوئی وظائف دیتی ہے؟ اگر دیتی ہے تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جی بالکل وظائف ہیں اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ہر سال کچھ وظائف اویلیبل ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی کے ہیں، ماسٹرز کے ہیں، ڈفرینٹ لیول کے، وہ اویلیبل ہیں. اور وہ آسٹریلیا کی اچھی بات یہ ہے ہر چیز انٹرنیٹ پہ انفارمیشن، ہر انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ، ایوری ڈے اٹ از اپڈیٹڈ. چاہے وہ امیگریشن لاز یا بزنس ٹریول لاز ہوں یا آپ کے ایجوکیشن لاز ہوں یا ایجوکیشن آپ کی آپ کو وہاں ایکسیس کرنا ہے، آل از اویلیبل کمپلیٹلی آن انٹرنیٹ سائٹ. آپ آسٹریلوی شہریوں کو کس طرح سے درپیش مسائل جو لاہور میں ان کو آتے ہیں ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں؟ بہت طرح کے مسائل آتے ہیں. کبھی کوئی لیگل مسائل آ جاتا ہے کسی اس کا،
تو پھر میں امیجیٹلی میں خود پہلے ان سے جا کے دیکھتا ہوں کہ ان کا ایشو کیا ہے. پھر ہم نے اگر کسی سے بات کرنی ہے لا انفورسمنٹ کا ایشو ہے تو میں جا کے لا میں بات کرتا ہوں. اگر کسی کے کوئی فائنینشیل ایشو آ گیا یہاں پر وہ پھنس گئے ہیں ٹریول ایشو تو پھر میری ذمہ داری کہ ان سے ملوں اور دیکھوں کہ کس طرح کی ہیلپ کی جائے. تو ایک اوپن ہے اور اوبیسلی لمیٹیشنس ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں اگر کوئی بڑا کمپلیکس مسئلہ ہو تو پھر میں اسلام آباد کو رجوع کرتا ہوں ان سے رہ جاتا ہوں. لیکن موسٹلی کیونکہ میرے اپنے تعلقات ایسے ہیں پورے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آسانی سے میں لوگوں کی مسئلے حل کر لیتا ہوں اور یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ نہیں ہیلپ کر سکتے آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگ.